ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما۔ لائق صدر و تکریم علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم ممن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ امام، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینا نہیں۔ آئیے حضرات ہم اور آپ سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جن کا چمکتا دمکتا ہوا چہرہ والضحا، جن کی پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کی آنکھوں کا سرما ما زاغ البصر وما طغى، جن کا سفر معراج سبحان الذی اسرا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ الم نشرح لک صدرک، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین، جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئیے اسی رسول مکی و مدنی کی بارگاہ میں جھوم کر کے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبتوں کی تھالی میں درود پاک کی ڈالی پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا شکر و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ مقدس محفل عطا فرمائی، اور مبارکباد کے لائق ہیں تمام تر کمیٹی کے حضرات، جنہوں نے محنت و مشقت کرنے کے بعد ہر سال کی طرح امسال بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر 12 روزہ محفل پاک کا انعقاد کیا، اور اس کی آج پہلی نشست ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اللہ ہم سب کو ماہ ربیع النور شریف کا صدقہ عطا فرمائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں آپ تمام حضرات بھی جو آ کر کے حضور کی مقدس محفل میں تشریف لائے، اور یقین جانیے گا یہ محفلیں ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی، وہی لوگ ان محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں جنہیں اللہ و رسول پسند فرما لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی عاشق نے کہا تھا نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، کچھ یاد ہو تو بولیے گا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں وہی ان محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، وہ ماہ ربیع النور شریف میں 12 روزہ محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے، انہی کی روش پر چلتے ہوئے ہم لوگ بھی سجاتے ہیں، اور
میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ کا شکر ہے اللہ نے محفل عطا کی۔ اس کے بعد سنیے گا، بزرگ جب کسی بھی کام کو شروع کیا کرتے تھے نا تو سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروع کیا کرتے۔ کس کے نام سے بولیں آپ؟ ذرا زور سے بولیے گا۔ ہاں، اللہ کے نام سے، اس لیے کہ اور حدیث پاک بھی ہے میرے حضور کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، سرکار فرماتے ہیں کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے لیا جائے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھ لیا جائے۔ تو آج یہ 12 روزہ پروگرام کی پہلی نشست ہے، پہلی مجلس ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کی مکمل، تو اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے اور کچھ اصلاحی باتیں کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے گا ذرا غور سے سنیے گا، توجہ حاضر کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر کے رب نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ محبوب پاک اے میرے حبیب فرمائیے گا، کہیے گا لوگوں سے، کیا کہنا ہے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ بولیے گا وہ اللہ ہے اور وہ ہاں ایک ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرماتا ہے محبوب کہو لوگوں سے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور آگے رب نے فرمایا کہو اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ اور ہر مسلمان کے یہ بنیادی عقائد بھی رہتے ہیں، یہ نظریات بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، مالک حقیقی ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہے، سب کا پالنہار ایک ہے، ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ، ہاں وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے محبوب فرماؤ ذرا کہو لوگوں سے کہ اللہ ایک ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میرے سرکار نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد بھی نہ کچھ لوگوں نے تسلیم کیا، کچھ اپنی پرانی روش پر رہے، کوئی 10 خداؤں کا ماننے والا، کوئی 3 خداؤں کا ماننے والا، اور کوئی کتنے ہی خداؤں کا ماننے والا۔ حالانکہ قرآن نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ وہ بچوں سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ تمام رشتہ داروں سے پاک ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے تسلیم کرو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور غور سے سنیے گا ذرا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو آگے چل کے۔ اللہ کہتا ہے مانو کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا اس بات کو اچھی طرح آپ کے ذہن نشی کیا جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے یہ بات فٹ ہو جائے۔ کچھ لوگ دنیا میں وہ بھی پائے جاتے ہیں جو ایک رب کو نہیں مانتے بلکہ ان کے بہت سارے خدا ہیں، وہ کوئی کسی کا قائل ہے، کوئی کسی کا قائل ہے۔ حالانکہ ہم سنیوں کا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا رب ایک ہے، چاند و سورج کو پیدا فرمانے والا ایک ہے، اس زمین کو وجود بخشنے والا ایک ہے، اس کائنات کی تخلیق کرنے والا ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ساری کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب ایک رب نے پیدا کیا ہے، اور اسی رب کو ہم مسلمان خدائے پاک کہا کرتے ہیں۔ آئیے گا ذرا غور سے سنیے گا کیسے کر کے آپ کو معلوم ہو۔ ایک جگہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، نشست ایک لگی ہوئی ہے، وہاں پر ایک دہریہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں دہریہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کو نہیں مانتا ہے۔ دہریہ جماعت ملحدین اس جماعت کو کہا جاتا ہے جن کے یہاں پر کسی خدا کا تصور نہیں ہے، نہ تو وہ ایک خدا کے قائل ہیں نہ 2 خدا کے قائل۔ ان کا اپنا دعویٰ یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ کسی دھرم کو نہیں مانتے ہیں، وہ کسی دین کو نہیں مانتے ہیں۔ جماعت ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے دہریہ، ممبر لگایا ہوا ہے اور مسلمانوں کی بستی میں اس ممبر پر بیٹھ کر کے اعلان کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں
مسلمانوں تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، آؤ ذرا میرے 3 سوال ہیں، اگر ان کے جواب تم میں سے کوئی دے دے تو میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ اگر کوئی میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو آئے میرے سامنے۔ اچھا، اس دہریے کے سوال کیا تھے؟ اس کا پہلا سوال یہ تھا، وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں تم کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ میرا دعویٰ یہ ہے جب وہ اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کون تھا یا اس سے پہلے کون ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے وہ یہ کہ اللہ ہے اگر تو اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ کہ اگر وہ ہے تو اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کے؟ آ رہی ہے نا؟ تو کہو ذرا محبتوں سے بولو نا بھائی۔ اس کا پہلا سوال یہ کہ اللہ ہے تو اس سے پہلے کون تھا، اور کہتا ہے دوسرا سوال میرا یہ کہ اللہ اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ سوال پیچیدہ، یہ وہی تو جواب دے سکتا ہے نا جس نے خدا کو دیکھا ہو۔ سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، جب اس نے یہ اپنے 3 سوال رکھے نا سب دنگ رہ گئے، اس لیے کہ سوال بڑے پیچیدہ تھے، سب کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہیں، اترے ہوئے چہرے۔ اس کا جواب کون دے؟ اس کا جواب کون دے؟ وہ کہتا ہے آؤ نا دعویٰ تمہارا ہے، دلیل تمہیں پیش کرنا پڑے گی۔ ادھر یہ اعلان کر رہا تھا، کیا دیکھتا کہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے یہ سوال تینوں کرتا جا رہا تھا، اگر تم واقعی میں ہو مسلمان، تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ ہے تو آؤ میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دو۔ اللہ اکبر، کسی کی ہمت نہ تھی، اس لیے کہ سوال ایسے پوچھ رہا تھا، یہ خطرناک سوال تھے، کوئی بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں سامنے ہاتھ باندھ کر کے، سب کی تمنا ایک تھی کہ کاش کوئی آ جائے جو اس کے سوالوں کے جوابات دے دے۔ اتنے میں جب صرف کھڑے ہوئے تھے، کوئی بھی جواب دینے آگے نہیں آ رہا تھا۔ ایک 10 سال کا بچہ جا رہا ہے، اپنے باپ کی انگلی پکڑا ہوا ہے، راستے سے گزر کر کے مکتب سے پڑھ کر کے آ رہا ہے، اپنے گھر پر جانے کے لیے تیار ہے۔ جب اس نے دیکھا ہے ایک نشست بیٹھی ہوئی ہے، ایک شخص ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ابا سے کہنے لگا ابا جی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک شخص ممبر پر بیٹھا ہے، باقی سب نیچے کھڑے ہوئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ باپ بیٹے سے کہنے لگا بیٹے تجھے کیا مطلب ہے؟ بڑے لوگوں کی بات ہے، بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے ہیں، ایک جو ہے نا دہریہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے کچھ سوالات ہیں وہ جوابات طلب کر رہا ہے۔ بچے نے جب دیکھا نا تو کہنے لگا ابا کیا سوال ہیں اس کے، ذرا مجھے بھی تو بتائیے گا۔ باپ کہنے لگا بیٹے بڑے بڑے یہاں پر خاموش ہیں، تیری ہمت نہیں ہے ان کے جواب دے سکے۔ اللہ اکبر، بچے نے سنا، سننے کے بعد کہنے لگے ابا سوال کا جواب تو کسی کو بھی دینے کا حق ہے، کیا تو سوال کے جواب دے گا؟ کہا ہاں میں سوال کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا کے اور پکڑنے کے بعد لے کر کے گئے مجلس میں۔ جانے کے بعد کیا دیکھا ایک دہریہ بیٹھا کے اپنے 3 سوالات بار بار اعلان کرتا کہ کوئی ہو جو میرے سوالات کے جوابات دے دے تو میں بھی تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ کے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس بچے نے جب دیکھا سب کے چہرے زرد پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بچے نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمانے لگا اگر تم سب کی اجازت ہو تو اس کے سوالوں کے جوابات میں دے سکتا ہوں۔ سب لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، وہ بچے تیری کیا ہمت ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے علماء خاموش ہیں، یہاں تو بڑے بڑے فقہا خاموش ہیں، تو اس کے سوالوں کے جواب دے گا؟ بچہ کہنے لگا سوال کوئی سا بھی ہو، جواب دینے کا حق تو ہر کسی کو ہے۔ کہتا ٹھیک ہے اچھا تو اگر جواب دینا چاہتا ہے تو جا کر لے اس سے بات۔ اب بچہ اس جو ہے نا دہریے سے مخاطب ہوا، مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگا او صاحب یہ تو ذرا بتائیے گا، سوال کرنے والا بڑا ہوتا ہے یہ سوال کے جوابات دینے والا بڑا ہوتا ہے؟ اتنی بات کہنا تھی۔ اب دہریہ کہنے لگا سوال کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ یہ بچہ کہنے لگا جب جواب دینے والا بڑا ہوتا ہے سوال کرنے والا چھوٹا ہے تو آپ ذرا نیچے اتریے گا، اب ممبر پر میں بیٹھوں گا، اب کرسی پر میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ جواب مجھے دینا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے ننھے سے بچے کی جب یہ لب کشائی دیکھی، اتنی سی باتوں کو سنا نا تو پھر کچھ حوصلہ آیا۔ یہ سمجھیے گا کہ ایک امید کی کرن ان کے دلوں میں پھوٹی تھی، ہو سکتا ہے یہ بچہ جواب دے دے۔ اللہ اکبر، بچہ کہنے لگا جب آپ کا دعویٰ ہے جواب کرنے والا بڑا ہے تو نیچے اتریے گا۔ اب یہ دہریہ نیچے اترا ہے، اوپر وہ ننھا سا بچہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹھنے کے بعد کہنے لگا
اب ذرا بتا تیرا پہلا سوال کیا ہے؟ ننھے سے بچے کی زبان سے جو جملے نکل رہے تھے ہر شخص غور سے دیکھ رہا تھا، ٹکٹکی باندھ کر کے اس بچے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بچہ کہنے لگا ذرا مجھے بتاؤ تو پہلا سوال کون سا ہے؟ اب یہ دہریہ کہنے لگا میرا پہلا سوال یہ ہے اگر خدا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اگر تم ایک معبود کی قائل ہو تو ذرا مجھے بتاؤ تو خدا سے پہلے کیا ہے؟ خدا سے پہلے کیا ہے؟ اب بچے نے کہا اچھا آپ کا اتنا چھوٹا سا سوال ہے کہ خدا سے پہلے کیا ہے؟ جب لوگوں نے سنا نا اس کو چھوٹا سا سوال بتا رہا ہے حالانکہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بچہ کہنے لگا آپ ذرا خاموشی سے بیٹھئے گا، میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اس دہریے سے کہا ذرا کھڑا ہو جا، اب وہ کھڑا ہوا، اس سے یہ بچہ کہنے لگا ذرا 10 تک گنتی گن کر کے سنا۔ اس نے گننا شروع کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب 10 تک جب گنتی گن لیا اس کے بعد یہ بچہ کہنے لگا اب 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کر۔ اس نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 2 1 4 3 2 1، اب ایک پر آ کر کے یہ ٹھہر گیا۔ اب اس سے بچہ کہنے لگا ذرا اور نیچے آ کر کے گنو، یہ ٹکٹکی باندھ کر کے چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا وہ بچے کا تجھے معلوم نہیں ہے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے، اتنی سی بات کا کہنا تھا۔ اب بچے کو فوراً موقع ملا اور بچے نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اس سے کہا ایک سے پہلے گن، یہ کہتا ہے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ بچہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں وہ اللہ ایک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور اس کو کسی نے نہیں پیدا فرمایا۔ کہتا ہے وہ اللہ ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں بریلی سے تعلق رکھتا ہوں تو تھوڑی سی میری فطرت میں یہ شامل ہے، میں جہاں تک بولتا ہوں نا تو سوچتا ہوں آپ بھی تھوڑا سا بولیں اور بولیں ذرا۔ ہاں کہنے لگا آپ کا دعویٰ ہے نا کہ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی تو ایک ہی خدا کے قائل ہیں، تو اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا نہ ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ ایک سوال کا جواب دیا نا، جو لوگ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، غم زدہ نظر آ رہے تھے نا، انہوں نے دیکھا ہو سکتا ہے بچہ جواب دے دے، ہو سکتا ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ اب سارے لوگ بے فکر ہو کر کے بیٹھے، ابھی 2 سوال باقی تھے اس دہریے کے۔ بچہ کہنے لگا جلدی سے بتاؤ دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ جلدی بتاؤ، اس لیے کہ میں نے گھر جانا ہے، مکتب سے میں آ رہا ہوں، بتاؤ دوسرا سوال کیا؟ سب لوگ دیکھ رکھے ہیں، دل ہی دل میں مسکرا رہے ہیں، کیا بچہ تھا یہ؟ کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے؟ کہ اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے؟ بچے نے کہا اچھا آپ کا سوال یہ ہے، ابھی حل کرتا ہوں۔ اس نے کہا ایک چراغ جلایا جائے۔ ایک چراغ جلایا گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے جب چراغ جلایا جاتا ہے اس کی لو چاروں سمت جاتی ہے۔ بچہ پوچھنے لگا یہ بتا اس چراغ کی لو کہاں جا رہی ہے؟ تو دہریہ کہنے لگا اس کی چراغ کی لو تو سب طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ نور ہے۔ اتنی بات کا کہنا تھا، بچے نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی۔ بچہ کہنے لگا تیرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چراغ روشنی ہے، یہ نور ہے، اس کو جلاؤ تو چاروں طرف اس کی لو جاتی ہے۔ بچہ کہتا ہے اللہ کو نور السماوات والارض، جب ایک چراغ جلایا جاتا ہے اس کی لو ایک سائڈ نہیں ٹکتی بلکہ چاروں طرف جاتی ہے۔ میرا رب بھی نور ہے اور وہ ایک وقت میں ایک طرف نہیں دیکھتا ہے بلکہ ایک وقت میں ساری کائنات کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ کہا جلدی بتا تیسرا سوال۔ کیا جلدی بتا نا، تو کہتا تھا ہے کوئی علم نہیں حل کر دیتا ہوں، میں تو کوئی عالم نہیں رہا، بھی بتا ذرا تیسرا سوال۔ اب یہ بھی بڑا پریشان ہو گیا، سوچنے لگا بڑے بڑے علماء جس کا جواب نہیں دے پا رہے، یہ 10 سال کا بچہ دیتا ہے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا یہ بچہ کون تھا؟ کہا جلدی بتا تیسرا سوال۔ تو یہ کہنے لگا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اس وقت میں کیا کر رہا ہے؟ کہتا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے بڑا سادہ انداز میں اس سے کہا، کہنے لگا تو کہاں بیٹھا تھا؟
یہ کہتا ہے میں ممبر پر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. کہا میں کہاں تھا؟ کہتا ہے تو نیچے تھا. کہا اب تو کہاں ہے؟ کہا میں نیچے بیٹھا ہوں. کہا میں کہاں ہوں؟ کہتا ہے تو اوپر بیٹھا ہے. تو کہتا ہے نا اب خدا کیا کر رہا ہے تو سن. میرا خدا اس وقت نیچے سے اس وقت اوپر سے تجھے اتار کر کے نیچے بٹھا رہا ہے اور مجھے نیچے سے اٹھا کر اوپر بٹھا رہا ہے. تو کہتا ہے خدا کیا کر رہا ہے تو سن. میرا خدا اس وقت تجھے ذلیل کر رہا ہے اور مجھے میرا خدا عزت عطا فرما رہا ہے. یہ کر رہا ہے میرا خدا. سوال دیکھیے گا, آپ کو معلوم ہے جی یہ بچہ کون تھا جس نے اس کے سوالات کے جوابات دیے؟ کون تھا یہ بچہ؟ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, یہ کوئی عام بچہ نہیں. خدا کی قسم اتنا عظیم یہ بچہ, جب یہی بچہ بڑا ہوا نا کوئی عام بچہ نہیں, بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شریعت کے 4 بڑے امام ہیں. ایک کو حضرت امام شافعی کہا جاتا ہے, ایک کو حضرت امام مالک کہا جاتا ہے, ایک کو حضرت امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے, اور سب سے بڑے امام کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. جس بچے نے اس دہریے کے 3 سوالات کے جوابات دے کر کے اس کو لاجواب کر دیا تھا, وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ شریعت کا سب سے بڑا امام. اسی بچے کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اسی بچے کو یہ تھے حضرت امام اعظم. اب ذرا آپ سوچئے گا جس کے بچپنے کا حال یہ ہے تو اس کی جوانی کا حال کیا ہوگا, اس کے علم کا حال کیا ہوگا. یہ وہی امام اعظم ہیں جن کی مسائل میں ہم لوگ پیروی کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں. یہ وہی امام اعظم. اگر اس پر بات کروں نا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی, کچھ بات میں نے کرنی تھی اس پر. آئیے میں ذرا اپنی اصل موضوع پر آتا ہوں. سب کو عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ اللہ ہے اور وہ ایک ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. ہاں نہ جانے کہاں ہوتے ہم بھی, کیا کر رہے ہوتے. یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے انسان بنانے کے بعد در بدر بھٹکنے والا نہیں بنایا, ایک معبود حقیقی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا بنایا. ایک معبود حقیقی. ایک سوال حضرت امام مالک سے بھی ہوا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا خدا ہے اور وہ ایک ہے, تو مجھے بتاؤں نا خدا کے ہونے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتا ہے کیا دلیل ہے؟ حضرت امام مالک فرمانے لگے زبانوں کا مختلف ہونا, چہروں کا مختلف ہونا, آوازوں کا مختلف ہونا, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ کوئی ہے. امام مالک کہتا ہے یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کوئی ہے جس نے آوازوں کو مختلف رکھا ہوا ہے, جس نے چہروں کو مختلف بنایا ہے. آپ دیکھ لیں ایک ہی چہرے کا دوسرا آدمی دیکھے نا, ملنا بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کچھ شکل ملتی ہو لیکن بالکل ایک سا نہیں مل سکتا. کسی کی آواز کیسی ہے, جیسے میری آواز ویسی باپو کی آواز نہیں, جیسی باپو کی آواز ویسی میری آواز نہیں, جیسا میرا چہرہ ویسا آپ کا چہرہ نہیں, جیسا آپ کا چہرہ ویسا میرا چہرہ نہیں. حضرت امام مالک فرمانے لگے تو کہتا ہے کہ خدا ہے تو اس کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت امام مالک فرمانے لگے تو کہتا ہے نا کہ خدا ہے تو کیا دلیل ہے؟ تو آج ذرا میری بات کو غور سے سن. یہ جو تو دیکھ رہا ہے نا آسمان میں جو چاند نکلا ہوا ہے, یہ چاند نکل کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. یہ جو آسمان میں سورج طلوع ہوتا ہے دن میں, یہ سورج طلوع ہو کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. یہ انسانوں کا وقت پر دنیا میں تشریف لانا اور وقت مقررہ ہونے کے بعد دنیا سے تشریف لے جانا, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. اس زمین کا ابھی تک قائم رہنا یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. اس آسمان کا شامیانہ ہم سب پر بنا رہنا یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. اور تو کہتا ہے اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو آج ذرا میری بات کو غور سے سنتے چل. جب تک یہ چاند رہے گا یہ وقت پر نکل کر کے بتائے گا کہ خدا ہے. جب تک یہ سورج رہے گا یہ وقت پر نکلے گا اور وقت پر غروب ہو جائے گا, یہ بھی بتائے گا کہ خدا ہے. پھر چاند ڈوبنے کے بعد پھر جو ستارے نمودار ہوتے ہیں آسمان میں, یہ ستارے نکل کر کے بھی بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی خدا ہے. اس لیے کہ سورج جب نکلتا ہے جب اس کو کوئی نکالنے والا ہو, چاند جب طلوع ہوتا ہے جب کوئی اس کو طلوع کرنے والا ہو, اللہ اکبر ستارے جب ڈوبتے ہیں جب اس کو کوئی ڈبانے والا ہو, اور چاند جب ڈوبتا ہے جب اس کو کوئی ڈبانے والا ہو. انسان دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے جب کوئی وجود بخشنے والا ہو, انسان دنیا سے تب مرتا ہے جب کوئی اس کو موت دینے والا ہو. امام مالک کہتے ہیں جب تک سارے نظام اپنی جگہ پر قائم ہیں, وقت پر چاند نکلے گا,
گا یہ نکل کر کے بتائے گا اللہ ہے، وقت پر سورج نکلے گا یہ نکل کر کے بتائے گا اللہ ہے، اور جب تک یہ ساری چیزیں وقت پر نکلتی رہیں گی اور وقت پر یہ چیزیں ڈوبتی رہیں گی، نکل کر کے ڈوب کر کے یہ بتائیں گی اس کائنات کا خدا ایک ہے، اس کائنات کا کوئی خدا ہے، اور اسی کو ہم مسلمان اللہ پاک کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا آئیے گا، وہ اللہ ہے، اس نے سب کو پیدا کیا۔ بولے سب کو کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اور آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا، سب کو، چرند پرند، انسان و جن، سب کی تخلیق کسی نے کی تو وہ ذات اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد نا اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائی، بہت ساری نعمتیں۔ قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی نا، اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمتوں پر شکر گزار رہو، اگر رب کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا، اور اضافہ۔ ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمت عطا فرمائی۔ اپنے وجود پر نظر ڈالے نا تو دیکھیں اس وجود میں کیا کیا اللہ نے نعمتیں دی۔ یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ آنکھ ہے نا ہمارے ماتھے کے نیچے اور گالوں سے اوپر، یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ کوئی ثانی نظر نہیں آتا ان نعمتوں کا۔ ہمارے جو پیر ہیں نا، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، اگر آپ کے سامنے نا کوئی دنیا کی ساری دولت لا کر کے رکھ دے، آپ سے کہے کہ اپنا ایک پیر کاٹ کر کے مجھے دے دو، تو کیا آپ دینے کو تیار ہوں گے؟ کوئی کہ اپنی آنکھ دے دو، دنیا کی ساری نعمت لے لو، تو آپ کا جواب ہوگا جب آنکھ ہی نہیں رہے گی تو پھر ساری دولت کو دیکھے گا کون؟ مطلب یہ کہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں نا جس کا بدل دنیا میں نظر نہیں آتا، اتنی عظیم نعمتیں۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے ایسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ایسی نعمتیں جس کا بدل نظر نہیں آتا، ان نعمتوں پر ہم نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ اپنے اعمال پر محاسبہ ذرا کیجئے گا، کتنا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کیا ہم نے رب کا شکر ادا؟ کیا ہم وقت پر اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کبھی مسجدوں تک گئے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں یہ کیا کہ ہم کسی چوراہے پر بیٹھے ہیں، دوستوں کی باتوں میں مصروف ہیں، اللہ کے گھر سے آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو کیا ہم اپنے دوستوں کی مجلس کو چھوڑ کر کے گئے تھے اللہ کی گھر کی طرف؟ ذرا سوچو، وہ عظیم نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی صاحب کہ اس کا بدل نظر نہیں آتا، ہم نے کس طور پہ رب کا شکر ادا کیا؟ کیا رب سے لڑائی تو مول نہیں لی ہم نے؟ کیا اس کی ناشکری تو نہیں کی؟ قرآن کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجے گا۔ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، وہ کہتا ہے تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہے، بہت سخت تمہارے رب کا عذاب۔ ذرا سوچئے گا، اتنی عظیم نعمتیں، سب سے بڑی نعمت جو میں کہتا ہوں نا بارہا اپنی تقریروں میں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ حضور کا امتی بننا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایسے پیغمبر کہ اللہ نے جنہیں کلیم کے لقب سے نوازا ہوا ہے، ان کا لقب ہے کلیم اللہ، اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ جب حضرت موسیٰ نے نا قوم امت محمدیہ کا تذکرہ پڑھا نا کتابوں میں، جب کئی ساری خصوصیات آپ نے پڑھی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے مالک میری بھی امت کو ایسا فرما دینا، آپ نے کتابوں میں پڑھا تھا جو آخری نبی آئے گا نا اس کی امت ایسے ہوگی، اگر وہ دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھنا شروع کر دے گا۔ اس امت کا حال یہ ہوگا اللہ اکبر، اگر وہ ایک نیکی کرے گی اللہ 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ جب اس امت کی خصوصیات پڑھتے گئے نا تو آپ کے دل میں جوش آیا، آنے کے بعد رب سے عرض کرنے لگے مالک میری امت کو بھی ایسا ہی فرما دینا جو صرف دل میں گمان کرے، اس کی نیت میں صرف یہ شامل
شامل ہو، وہ کسی نیک کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھے اس سے پہلے ہی اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دے، وہ ایک نیکی کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے، میری امت کو بھی ایسا ہی فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگا اور موسیٰ کیا تمہیں معلوم ہے یہ امت کس کی ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک تو بہتر جانتا ہے یہ امت کس کی ہوگی؟ کہ یہ میرے محبوب کی امت ہوگی جو نبی کے آخر الزمان جو سب سے بعد میں تشریف لے کر کے آئیں گے ظاہری طور پر، اس میرے محبوب کی امت ہوگی۔ پھر ذرا سوچئے گا صاحب، حضرت موسیٰ نے کہا اچھا مالک اس کی امت ہوگی؟ کہا ہاں موسیٰ یہ اس نبی کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے تو مجھے اگر اس نبی اس قوم کا نبی نہیں بناتا نا تو پھر مجھے اس امت میں پیدا فرما دے، اس امت میں پیدا فرما دے۔ مجھے بتاؤ یہ کون ہے جو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی تمنا کر رہا ہے؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ حضرت موسیٰ کی ذات ہے جنہیں اللہ نے کلیم کے لقب سے نوازا ہوا ہے۔ اور لوگوں ہم تو امت محمدیہ میں تشریف لے کر کے آئے، ہمارا حال تو یہ ہے ہم تو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اپنے گھر پر تشریف لے کر کے آئے، لوگوں سے کہہ دیا گیا ہمارے گھر پر بچہ تشریف لایا ہے، ہمارے کان میں امام صاحب نے آ کر کے اذان پڑھی، اذان دینے کے بعد کہنے لگے مبارک ہو نبی کے آخر الزمان کا امتی تشریف لے کر کے آیا ہے۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں لگا اس امت میں آنے کے لیے، لیکن ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھو اس امت میں آنے کے لیے، اس قوم میں آنے کے لیے کتنی کتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کو ساری کائنات کا مالک بنایا ہے، ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا۔ اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے بعد بھی ہم نے کس طرح کے حق ادا کیا؟ کہ ہم نے اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کہ اللہ کی اس نعمتوں کو جو اس نے ہمیں دی اس کی نعمتوں پر ہم نے شکر ادا کیا صاحب۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ جیسی نعمت اس لیے عطا فرمائی تھی تاکہ یہ میرا بندہ اس ہاتھوں کو نیک کاموں میں استعمال کرے، ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کی جائے، یتیموں کا سہارا بن سکے، یہ آپ کے ہاتھ۔ لیکن ہم نے ان ہاتھوں کو کس کام میں لگایا؟ جب بھی یہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں تو غریبوں کو ستانے کے لیے اٹھے ہیں، یتیموں کو مارنے کے لیے اٹھے ہیں، لاوارثوں کو ستانے کے لیے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ بڑے ہیں، ہم نے ان ہاتھوں کا تک حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے پیر جیسی نعمت ہمیں کس لیے عطا فرمائی تھی؟ اس لیے تو عطا نہیں فرمائی تھی نا ان پیروں سے چل کر کے کوئی شراب خانوں کی طرف کو جائے، کوئی زنا کے اڈوں کی طرف کو جائے، نہیں 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 میرے بھائی، اس لیے آپ کو یہ پیر نہیں دیے گئے تھے بلکہ اس لیے آپ کو یہ پیر جیسی عظیم نعمت دی تھی تاکہ جب بھی نمازوں کا وقت ہو یہ پیر اٹھ کر کے مسجدوں کی طرف کو چلے جائے، ان پیروں سے بڑھ کر کے جایا جائے اور قرآن کو اٹھا کر کے اس کی تلاوت کی جائے۔ لیکن ہمارے یہ پیر کس لیے اٹھے ہیں؟ کبھی شراب خانوں میں جانے کے لیے اٹھے ہیں، اللہ اکبر، کبھی کسی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے ہمارے یہ پیر، کبھی جوؤں کی مجلسوں میں چل کر کے گئے، ہمارے ان پیروں سے ہم چل کر کے گئے۔ اللہ نے یہ آنکھ جیسی عظیم نعمت ہمیں کس لیے عطا فرمائی تھی؟ تاکہ ان آنکھوں سے ہم اللہ کے ولیوں کا دیدار کر سکے، اللہ کے نیک بندوں کا دیدار کرتے، اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک ہمارے سامنے ہوتا، اس قرآن کو دیکھ دیکھ کر کے پڑھ رکھے ہوتے، لیکن ہم نے آنکھوں کا کس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھایا صاحب۔ ہماری یہ آنکھوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے یہ اپنا فون اٹھا کر کے اللہ اکبر نیم برہنہ لڑکیوں کی تصاویر کو دیکھا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آنکھیں تو اس لیے تو نہیں دی تھی تاکہ تو اپنے فون کی اسکرین پر نیم برہنہ آدھی ننگی لڑکیوں کی تصویر کو دیکھتا، نا 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 نا، اس لیے یہ آنکھیں نہیں دی گئی تھی۔ آنکھیں تو اس لیے دی گئی تھی تاکہ قرآن کی تلاوت کرتا، والدین کے چہرے کی زیارت کرتا، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرتا اور ثواب پاتا چلا جاتا۔ ہم نے آنکھوں کا تک حق ادا نہیں کیا۔ پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سچے پکے بندے ہیں اور لوگوں یہ ہمارا دعویٰ صرف خام خیالی ہے، یہ ہمارا دعویٰ صرف جھوٹا ہے، ہم اپنے دعوے میں ثابت قدم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور لوگوں آج بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں نا اگر آپ چاہتے ہو یہ ساری دنیا کے لوگ آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھیں تو لوٹ کر کے آؤ اپنی پرانی روش پر، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھے۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ تو یہ درس دیتی ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے انہوں نے آج تک کسی کو اللہ اکبر کسی غریب پر اپنے ہاتھوں سے ظلم نہیں کیا، کسی حقیر پر اپنے پیروں سے ظلم نہیں کیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کبھی کوئی اگر بغیر محرم آ جاتی نا اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے اگر کوئی گزر کر کے ہمارے چوراہوں سے نکلے نہ لڑکی، جب تک ہم اس کو نہیں دیکھ لیتے، جب تک ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا، نا نا نا، تو کسی غیر محرم کے اوپر نظر ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا، کسی غیر محرم کی کسی بہن کی
بھائی کی عزت کو اچھالنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا تھا، بلکہ قوم مسلم کے جوان تجھے تو اس لیے پیدا کیا گیا تھا اگر کسی موقع پر کسی تیری بہن کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈالتا نا تو آگے بڑھ کے اس کی عزت کا دفاع کرتا، اپنے آپ کو کھڑا کرتا اور کہہ دیتا جب تک محمد عربی کے یہ غلام زندہ ہے، جب تک کسی بیٹی پر کوئی ظلم کرنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ یہ تھے ہم، لیکن ہم کہاں گئے؟ آپ کو معلوم ہے یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ تھی۔ پڑھے حضرت محمد ابن قاسم، پڑھے حضرت محمد ابن قاسم ایک بہن کی عزت کو بچانے کے لیے کہاں سے چلے، کہاں تک سفر کیا۔ یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ نہیں تھی جو آج ہم اپنے نفس پر، نفس کو غالب کیا ہوا ہے نا ہم نے اپنے اوپر، اور اپنے آپ کو مغلوب کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں تھا، میں بارہا کہتا ہوں یہ نہیں تھا واللہ ہمارا طریقہ۔ ہم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم حضرت خالد ابن ولید جب جنگ کرنے کے لیے نکلے نا عیسائیوں سے، تو عیسائی جو تھی نا، عیسائی ایک ایسی قوم ہے جن میں پڑھے لکھے بہت ہوتے ہیں، اپنا دماغ بہت کچھ چلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے نبی کے آخر الزمان کی امت کو ہر طرح سے ٹارگیٹ کر کے دیکھا، لیکن یہ عجیب دیوانے ہیں، اگر 10 بھی ہوتے ہیں تو 1000 پر بھاری رہتے ہیں، کیسے کر کے ان کو توڑا جائے۔ تو ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں ان کے سامنے ننگی لڑکیوں کو پیش کیا جائے، جب یہ نکل کر کے جائیں نا بازاروں میں انہیں کھڑا کیا جائے، ہو سکتا ہے انہیں دیکھ کر کے یہ ان پر عاشق ہو جائیں، اور جب عورت یا دولت کے نشے میں کوئی بندہ آتا ہے پھر وہ کسی بھی جنگ کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ اب فوج گزرنے والی، اختصاراً میں عرض کر رہا ہوں سنیے گا، فوج نکلنے والی ہے میرے نبی کی، سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے نا محمد سمجھ لیا کیا معاملہ ہے، سارے لوگ جو پیچھے جوان تھے حضرت خالد ابن ولید فرمانے لگے لوگوں یہ معاملہ ہے، کسی کو بھی اپنی نظروں کو اوپر نہیں اٹھانا ہے، یہ لوگ ہمیں عورت کے نشے میں مست کر کے ہم پر بازی مارنا چاہتے ہیں۔ اب تاریخ بتاتی ہے حضرت خالد ابن ولید سپہ سالار فوج کے سارے جوان پیچھے ہیں، اب جب چلنا شروع کیا نا حضرت خالد ابن ولید آگے آگے ہے، آپ کی پوری فوج پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ابھی بازار میں جب آ کر کے دیکھا نا ننگی ننگی لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان پر کسی کی بھی نظر نہیں گئی، سب نے اپنی نظروں کو نیچے جھکایا اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہاں سے بھی ان کے بہکابے میں نہیں آئے نا، اب وہ جو بادشاہ تھا عیسائیوں کا اس نے آ کر کے پوچھا او خالد اور تیری فوج سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تک ہم نے جس کو بھی اس قوم لڑکیوں میں عورتوں میں ملوث کرنا چاہا ہے اس قوم نے ساری سولی دولت ہار دی ہے، وہ قوم بازی نہیں مار سکی ہے، لیکن تم نے تو ایک نظر اٹھا کر کے ایک غلام نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو سارے دیوانوں کا ایک ہی جواب تھا، وہ کہہ رہے تھے جس نے نبی کے آخر الزمان کے جمال کو دیکھا ہوگا وہ دنیا کی کسی ہیروئن کے یا کسی لڑکی کے حسن میں نہیں پھنسنے والا ہے۔ گویا زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار کے ویسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہم تھے، یہ ہماری تاریخ تھی۔ اگر سامنے بھی کھڑے ہوتے نکل کر کے چلے جاتے تھے بچ کر کے، لیکن اللہ ماشاءاللہ آج کا ہم اپنا ہی حال دیکھ لیں، صرف ہر انسان نا اپنے آپ پر اپنے اعمال پر محاسبہ کرے کہ یہ ساری جو کوالٹی بتائی جاتی ہے نا اسلاف کی کیا ہمارے پاس ہے؟ ہے ہمارے پاس؟ شکر گزار بندوں میں سے ہیں ہم اللہ کے، یا پھر ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتوں کا ظہور کیا، بہت ساری نعمتیں دی، منہ اور سلبہ اترتا تھا، جنتی کھانے ان کے لیے آتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ادا کرنا شروع کی نا ان لوگوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا عذاب بھیجا تھا۔ آج ہم اپنے مالک کا اپنے کریم کا شکر ادا اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر سوچئے گا کہ ہم اس طرف تو نہیں جا رہے ہیں جس طرف اور قومیں تھیں۔ حالانکہ ہمارے اعمال ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں جو ہمارے اوپر نہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا بھی دے،
لیکن صرف صدقہ ہے یہ میرے مصطفیٰ کا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور اب فرماتا ہے محبوب تیری قوم کو عذاب نہیں دینا ہے اس لیے کہ ان میں تو تشریف فرما گئے. یہ صرف میرے حضور کا صدقہ ہے. یا تو آپ کو معلوم ہے جو قوم گناہ کرتی تھی حضرت لوط کی قوم کو پڑھے, حضرت نوح کی قوم کو پڑھے اور دیگر قوموں کو پڑھے نا, اگر کوئی زنا کر کے آتا نا اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ بندہ زانی ہے اس سے بچ کر کے رہنا ہے. اگر کوئی سود خوری کر کے آتا اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا یہ سود خور ہے, اس سے ذرا اپنے آپ کو بچائے رکھنا. یہ حال تھا صاحب. اگر کوئی والدین کو ستا کر کے آتا لکھ دیا جاتا چہرے پر یہ والدین کا نافرمان ہے. ہم پر عذاب نہیں آ رہے ہیں تو کیا ہم اس خام خیالی میں تو نہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. یاد رکھیے گا وہ مالک جہاں پر ستار ہے غفار ہے وہاں پر میرا رب قہار بھی بہت بڑا والا ہے. قہار بھی اس کی ایک صفت ہے. وہ جب عذاب دینے پر آتا ہے نا تو پڑھیے گا حضرت لوط کی قوم کو اغلام بازی میں یہ قوم مست تھی, کتنا بھی کہا گیا مانو نہیں مانتے. اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا نا پوری کی پوری بستیاں ان کی تباہ ہو گئی, پوری بستیاں ان کی ختم ہو گئی. آج کوئی نام لینے والا نہیں, جب بھی اس قوم کو یاد کیا جاتا ہے تو برائی سے یاد کیا جاتا ہے, اچھائی کے ساتھ کوئی نہیں یاد کرتا. آپ کو نہیں معلوم حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم میں تبلیغ کی, پھر بھی چند لوگ ایمان لے کر کے آئے. اللہ نے فرمایا کشتی تیار کی جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی, جو لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے سب اس میں بیٹھے. اب وہ کشتی میں جو لوگ موجود تھے صرف وہی سیف رہے تھے, باقی پوری کی پوری بستیاں اللہ نے طوفان میں تباہ و برباد کر کے رکھ دی. یہ بھی میرے مالک کی صفت ہے. ہم ذرا دیکھیں اپنے آپ کو گناہوں پہ تو نہیں کر رہے نا, ہم نمازوں سے دور ہوتے ہوئے تو نہیں جا رہے نا, ہم نے اپنے علماء سے رشتے اپنے کمزور تو نہیں کیے ہوئے نا, کیا ان کے قریب بھی جا رہے ہیں ہم, یا پھر بس پیر کا دامن پکڑ کر کے مچلے ہوئے ہیں پیر صاحب چاہیں گے جنت دلا لیں گے. اور لوگوں میں پیر اور مرید کا گستاخ نہیں ہوں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں شریعت سب پر برابر قانون شریعت کا لاگو ہوتا ہے. آپ کس خام خیالی میں ہیں؟ اگر جنت ایسے ہی سستی سے مل جاتی نا تو میرے حضور صحابہ سے کبھی بھی نہیں کہتے کہ کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ میرے حضور تو یہ فرما رہے ہیں جو بندہ نماز نہیں فرق پڑتا ہے وہ تو اس کے میرے دل پر گرا گزرتا ہے, جو بندہ میری سنتوں کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا مجھے بڑا صدمہ پہنچتا ہے. میرے حضور تو یہ فرما رہے ہیں جو چاہتا ہے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے تو وہ نمازوں میں اپنا دل لگانا شروع کر دے. یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. ہم اس سے دور ہوتے چلے گئے, ہم نے صرف تھوڑی دیر سنا, سننے کے بعد ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. لوگوں آپ بھی آپ سے کہتا ہوں زندگی سلامت ہے, اور یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا ایسی نعمت ہے جو پہلی اور آخری بار ملی ہے, اس کے بعد دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. اور ساری نعمتیں جو بار بار مل سکتی ہیں چھن جانے کے بعد پھر مل سکتی ہے, محنت کرو, لیکن یہ زندگی واحد ایسی نعمت ہے جو اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ عطا فرمائی ہے. اللہ دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجے گا. بندہ سوال کرے گا مالک ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے, اب کی جب جاؤں گا نا کسی دنیا والے سے رشتے مضبوط نہیں کروں گا, ہمیشہ تیری عبادت میں مصروف رہوں گا. میرا مالک فرمائے گا ایک ہی مرتبہ بھیج کر کے دیکھ لیا ہوں, دوبارہ جائے گا تب بھی یہی کرے گا. آنے کا مقصد معلوم ہے اپنا کیا ہے. اور سارے کام جو کرتے ہیں نا کمانا کھانا یہ سارے کام بعد کے ہیں. سب سے پہلا مسلمانوں کو پیدا کرنے کا نہیں بلکہ سارے انسانوں کو پیدا کرنے کا رب کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندے دنیا میں جائیں اور میری عبادت کریں. یہ اللہ کا فرمان بارہا آپ سنتے ہوں گے, لیکن میں بس آپ کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا, میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں. ہاں ساری ضرورتیں ہیں, لیکن سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے آج ساری قومیں جس ایک قوم کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں, ایک قوم کو ٹارگیٹ کر رہی ہیں, وہ بھی ہم ہی ہیں, وہ بھی قوم مسلم ہیں. آپ کو معلوم ہے, آپ کو کیا معلوم کہ یہ قوم کو ٹارگیٹ کب کیا جاتا ہے؟ کسی قوم کو
کو ستایا کب جاتا ہے؟ آؤ ذرا مجھ سے سنیے گا، کسی قوم کو جب ستایا جاتا ہے جب وہ قوم اپنی آئیڈیل کی سیرت کو فراموش کر دیتی ہے، اپنے نبی کی سیرت کو بھلا دیتی ہے۔ ہم ذرا دیکھیں کیا ہم نے اپنی نبی کی سیرت کو یاد رکھا ہوا ہے؟ ہمارا لباس بتاتا ہے کہ کسی اور دھرم کے ماننے والے ہیں، ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم سنت مصطفیٰ کو فراموش کرنے والے ہیں، ہمارے چہرے بتاتے ہیں، ہمارے لباس بتاتے ہیں کہ لباس دیکھے تو اسلامی نہیں نظر آتے، چہرے دیکھے تو اسلامی نہیں نظر آتے، ہمارا بات چیت کرنے کا انداز ایسا ہے کہ اگر اپنا بھی سنے نا ہماری باتوں کا لب و لہجہ تو اپنا بھی گستاخ ہوتا چلا جائے۔ ہمارے پاس کون سی کوالٹی ایسی ہے جو کوئی دیکھ کر کے کہے یہ محمد عربی کا غلام ہے؟ لوگوں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا، اگر چاہتے ہو یہ جو ساری دنیا کی قومیں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اگر چاہتے ہو اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں عزتی عطا کرے اور مرنے کے بعد بھی میدان محشر میں اللہ عزتی عطا فرمائے نا، تو مضبوطی سے دامن مصطفیٰ کو تھامیے گا، اس لیے کہ جب قوم مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے پھر اگر تھوڑے بھی ہوتے ہیں اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا ہے، اگر کم بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ پر بھاری رہتے ہیں۔ کہ آپ کو نہیں معلوم ہے جب تک ہم اللہ و رسول پر بھروسہ کر رہے تھے، اپنی فضاقتہ اسلامی تھی ہماری، اپنے نبی کی سیرت پر ہم عمل کرنے والے تھے، جب تک ہمارا حال یہ تھا، بدر کے میدان میں 313 تھے، 313 نکلے تھے 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب لوگوں نے دیکھا تھا، دیکھ کر کے کہا تھا تم صرف 313 ہو اور سامنے والا لشکر 1000 کا ہے، کس طاقت پر لڑنے کے لیے جا رہے ہو، کس ذات پر بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ تو ان 313 کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہمارا بھروسہ برچھیوں پر ہے، ہمارا بھروسہ تلوار پر ہے، ان 313 کا نعرہ صرف یہ تھا، وہ کہہ رہے تھے سامنے بالوں کا بھروسہ دنیا کے مال و دولت پر ہے، سامنے بالوں کا بھروسہ دنیا کے مال پر ہے، ہمارا بھروسہ آمنہ کے لال پر ہے۔ جب تک ہمارا معاملہ یہ تھا صاحب، اپنے نبی کی سیرت پر ہم عمل کرنے والے تھے، جب تک زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ کہتے تھے ارے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 313 نکلے، کہ کس پر بھروسہ ہے؟ کہ نہ دنیا کے مال پر ہے، نہ دنیا کی تلوار پر ہے، نہ دنیا کی برچھیوں پر ہے، نہ دنیا کے بھالوں پر ہے، ہمارا ناز جو ہے نا وہ صرف مدینے کے مصطفیٰ پر ہے۔ یہ بھی ہم ہی تھے، بھروسہ ایسا مضبوط، نظروں میں صرف مصطفیٰ کی ذات رہتی تھی، جب تک نہ ہمارے، جب تک پہاڑ بھی ہوتے نہ اس سے ٹکرا جاتے۔ یہ بھی ہمارے ہی جوان تھے جو اگر کسی نہر میں سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیتے نا تو سمندر کے اوپر اللہ پاک راستہ عطا فرما دیتا۔ یہ بھی ہم تھے، لیکن آج کیوں ہم مارے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے نا، جب کوئی بھی چیز اپنے مقصد میں خرابی کرنا شروع کرتی ہے تو پھر اس چیز کو اٹھا کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارا پہلا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جانا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے رکھا ہے تاکہ چیک کیا جائے کہ کتنے ہو رب سے محبت کرنے والے۔ پہلا مقصد، فرسٹ مقصد یہ تھا کہ دنیا میں آئیں اللہ کی عبادت کریں۔ جب تک اس کام میں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر رہے تھے اللہ نے بڑی عزتیں دی تھی، لیکن جیسے اس کام میں خرابی کرنا شروع کی، کبھی برما میں ستایا گیا، کبھی ہندوستان میں ہی مارا گیا، کبھی امریکہ نے ستایا، کبھی دیگر ممالک میں ستایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پہلے مقصد میں نا خرابی کرنا شروع کر دی۔ اگر آج بھی چاہتے ہو یہ ساری قومیں جو ذلیل کرنا چاہتی ہیں کہ خاتمہ ہو اس قوم کا، حالانکہ خاتمہ نہیں ہونے والا، اگر آپ چاہتے ہو یہ سب عزتیں دینا تو آج بھی آؤ مصطفیٰ کے دامن سے جڑو اور دامن مصطفیٰ کو اپنے دل میں تھام کر کے کہو آقا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا پانے والے۔ آج بھی کہو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا دنیا بڑا ستا رہی ہے، آپ کرم فرمائے نا، خدا کی قسم ایسا بھی تو ہو کوئی جو فریاد کرے دل سے، میرے مصطفیٰ تو سننے میں دیر نہیں کرتے، وہ تو غلاموں کی مدد کرتے ہیں، لیکن حالات ہمارے اس طرح کے ہوں، ہماری حالت کچھ اس طرح کی ہونا چاہیے کہ ہم اس لیے ہوں، اس لائق ہوں کہ ہم ان سے التماس کریں، آرزو کریں، کچھ کہیں۔ ذرا سنیے گا ایک بات اور بتاتا ہوں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔
میں عرض کر رہا تھا اپنے حالات کو چینج کیا جائے نا، بدلا جائے، اپنے چہرے اپنے لباس ہم ایسے کرنے کی کوشش کریں جیسا حق ہے کرنے کا، اس لیے کہ ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں لوگوں، اللہ نے محمد عربی جیسا نبی عطا فرمایا ہے، نہ ہمیں دوسروں سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ دوسروں سے سخاوت سیکھنے کی ضرورت ہے، سارا کچھ ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت میں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ پڑھنا پڑے گا، حضور کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہماری قوم تھی، میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں انسان جو دنیا کے سامنے نا سب کچھ قربان کرتا ہے، جو انسان دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، میرے صحابہ انہیں بتانا انسان کا دنیا میں ہے کچھ نہیں، بھلے ہی آج ہمارا حال یہ ہو کہ باس ہمارا نہیں ناراض ہونا چاہیے، اگر چہروں پر داڑھی رکھائیں گے وہ ناراض ہوگا، کمپنی سے نکال دے گا۔ میرے حضور فرماتے ہیں دنیا میں صرف 3 چیزیں تمہاری ہیں، ایک وہ جو تم نے کھایا اور کھا کر کے فنا کر دیا، دوسری وہ چیز جو تم نے پہنا پہن کر کے پرانا کر دیا، اور تیسری وہ چیز جو تم نے اکٹھا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پہننے والا بھی پرانا ہو گیا، کھانے والا بھی فنا ہو گیا، صدقہ کرنے والی چیز باقی رہے گی، یہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں 3 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، یہ کرو نا آگے کے لیے کچھ بھیجو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، فکر کرو کہ آگے کے لیے کیا بھیجا ہم نے، کیا کچھ اکٹھا کیا ہم نے کل کے لیے، یا صرف دنیا میں ہی ہم مصروف ہو کر کے رہے، صرف دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھا۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، بھلے ہی اس دنیا کو اچھا کرنے کے لیے سب کو ناراض کر لیں، اللہ و رسول کی ناراضگی ہم مول لے لیں، لیکن خدا کی قسم جس بادشاہ نے نا اس زمین پر جنت کو بنوایا تھا، جس کو شداد کہا جاتا ہے، جس کو بڑا فخر تھا، اس شداد نے دنیا میں جنت کو بنوایا، جیسا جیسا سنا تھا یہ جنت کے حالات ہوں گے، یہ حالات ہوں گے۔ اس شداد نے نا جب جنت میں داخلہ کرنا چاہا، گھوڑے پر بیٹھا، 2 پیر اندر تھے 2 باہر تھے، اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جانتے ہیں حضرت اسرائیل کون ہے؟ حضرت اسرائیل اس ذات کا نام ہے جو ایک بار ملاقات کرتے ہیں نا تو اپنا ہی بنا کر کے لے جاتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں وہ، اور بندہ کوئی ملاقات کرے نا تو ہو سکتا ہے بھول جائے، لیکن اسرائیل علیہ السلام نہیں بھولتے، آج یہاں جانا ہے کل وہاں جانا، ایسی لسٹ ہے آپ کی، ایسا ذہن ہے آپ کا کہ ذہن سے نکلتی ہی نہیں بات۔ حضرت اسرائیل آئے، کہا میاں کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا جنت بنوائی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے کیا تم نے سنا نہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقررہ ہو جاتا ہے رسی کو کاٹ دیا جاتا۔ کہا تم کون ہو؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ کہا بتاؤ نا۔ کہا میں اسرائیل ہوں۔ سنا نا شداد کی ہوا نکل گئی، ہوش اڑ گئے۔ کہا موت کا فرشتہ؟ کہا ہاں۔ کس لیے آئے ہو؟ روح قبض کرنے کے لیے۔ کہا بڑی محنت سے بنوائی، سب کچھ قربان کر دیا، سونا لگوایا، چاندی لگوائی، نہر شربت کی بہ رہی ہے، جس چیز کی تمنا کروں گا حاضر ہوگی، ایک بار دیکھ لینے دو۔ کہا نہیں دیکھنے دوں گا۔ رسی کو کاٹا، ختم کیا، لے گئے۔ کیا ملا؟ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ شداد تھا صاحب، پڑھے قارون کی زندگی کو، پڑھے نمرود کی زندگی کو۔ میں نے کہا دنیا میں فنا ہونے والوں ذرا فکر کرو، کیا ہم اس لیول پہ تو نہیں جا رہے نا؟ نمرود نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کیا، جو اس کے دربار میں آتا اگر اس کو سجدہ نہیں کرتا نا اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ یہی نمرود تھا کہ لوگ اس کی اتنی بات مانتے تھے، بہت تعظیم کرتے، اس کی بارگاہ میں آتے نا تو سجدہ کرتے، لیکن اللہ نے جب چھوڑ دی نا تو کہا ٹھیک کر لے جو کچھ کرنا چاہتا۔ جب پکڑ کی اللہ نے تو نمرود کے ناک کے ذریعے سے دماغ میں ایک مچھر داخل ہوا، اور وہ جب مچھر داخل ہوا نا پھر وہی لوگ، غور کیجئے گا، وہی لوگ جو اس کو خدا مانتے تھے، وہی لوگ جو اس کے دربار میں جب آتے تو سر کو سجدے میں رکھتے تھے اور نمرود کے اعلیٰ ہونے کی گواہی دیتے تھے، اب انہی میں سے کچھ لوگ جوتا اٹھا کر کے اس کی کھوپڑی پہ مارتے تھے۔ میں کبھی کبھی جب یہ قصہ پڑھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کیا خدا تھا یار، کیا خدا تھا جس کو اپنا بندہ بتا رہا ہے اسی سے اپنے سر پر جوتا بھی پڑوا رہا ہے۔
کیا خدا تھا؟ تو اللہ جب تک چھوڑ دیتا ہے نا، جب تک بندہ جو چاہے کر لے، لیکن جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی ہیکڑی نکل جاتی ہے۔ نمرود کی ہیکڑی نکلی، شداد کو اللہ نے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ قارون جس کے پاس بڑا مال تھا، بڑا پیسہ تھا، جس کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی بھی پکڑ کی نا تو میرا مالک وہ ہے جب تک چھوٹ دیتا ہے، جب تک صفت غفار پر میرا مولا رہتا ہے، جب تک بڑی چھوٹ دیتا ہے، جو چاہو کر سکتی ہو، لیکن میرا مولا قہار بھی ہے۔ وہ جب پکڑ کرنے پر آتا ہے لوگوں، وہ جب پکڑ کرنے پر آتا ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں او لوگوں، ابھی زندگی ہمارے پاس سلامت ہے، ابھی ہمارے درمیان میں عذاب نہیں نازل ہو رہے ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں موت نہیں دی ہے۔ جب تک ہماری زندگی سلامت ہے، جب تک اپنی شکل کو ایسا بنا لے تاکہ رب کے فرشتے بھی دیکھ کر کے کہیں ہاں باقی میں یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اپنا لباس اپنی فضا قطع ایسی کر لے کہ مدینے کے مصطفیٰ ہم سے راضی ہوتے نظر آئے، پھر اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے، اپنی شکل و صورت مصطفیٰ کے طور و طریقے پر بنا لے۔ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے نا، اتنی عبادت کرے نا اس کی دنیا میں رہ کر کے، اتنی عبادت کرے کہ یہاں پر دنیا والے ہم سے کہیں دیکھو اگر غلام ہو تو اس کے جیسا ہو، اگر دیوانہ ہو تو اس کے جیسا ہو۔ یہاں پر جیسے ہی جیسے ہم عبادت کرتے چلے جائیں گے، وہ لوگوں جب دنیا سے جائیں گے نا، دنیا سے ہمارا جنازہ جاتا ہوگا، عورتیں بھی پردے ہٹا ہٹا کر کے یہ کہہ رہی ہوں گی اگر جنازہ کسی عاشق کا دیکھنا ہو تو ان صاحب کا دیکھ لو۔ ادھر جب عاشق مصطفیٰ بن کے تم دنیا سے جاؤ گے تو دنیا والے ادھر غم منائیں گے کہ بھئی ایک مصطفیٰ کا عاشق دنیا سے چلا گیا ہے، ادھر دنیا والے ادھر غم منائیں گے اور ادھر آسمان کے فرشتے استقبال کریں گے۔ اے فرشتوں اس کا استقبال کر لو، آج ہمارے درمیان مصطفیٰ کا عاشق آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو ایسا بنائے نا کہ زمانہ بھی کہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ایسا کچھ بنا لے۔ میں کہتا ہوں زبانوں سے اکثر نہ لوگوں اپنے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کو بے وست کرو۔ حضور کی محبت جب دل میں آئے گی نا تو پھر ساری چیزوں کا خاتمہ انشاءاللہ خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرنا شروع کریں گے، اس کے بعد نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی محنت سے کریں گے۔ اور زندگی کا مقصد ہمارا صرف یہ، اللہ نے جو چھوٹی سی زندگی دی ہے نا، جو چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی صرف اسی لیے دیا ہے کہ بندہ دنیا میں آئے اور اللہ کی عبادت کرے۔ تو کوشش کریں نا، محفل میں آپ تشریف فرمائیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ حضور کی محفل ہے، بڑی برکتیں بھی ہیں اس محفل کی، بڑی برکتیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں صاحب ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارا مقصد اس کی عبادت کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو راضی کر لو نا، اس کو راضی کر لو۔ امام غزالی کہتے ہیں جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے زمانہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے اللہ سے ڈرنا شروع کر دے نا بندہ، جو بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے پھر ساری کائنات اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ ہاں لیکن حالات کچھ اس طرح سے ہم اپنے بنائے اس طرح سے حالات، ہم دنیا میں جو ملوث ہو کر کے رکھے ہیں نا دنیا میں کہ بس مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، حالانکہ قرآن اعلان کر چکا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایسا مال و دولت کے نشے میں مست ہوئے نا کہ قبروں کے منہ کو ہم نے دیکھ لیا، قبروں کے منہ کو، بس مال اور متاع۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تمہارے بارے میں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت نہ بس جائے، اگر دنیا کی محبت جس دن تمہارے دلوں میں بس گئی نا تو اس دن پھر وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا؟ پچھلی قوموں پر اللہ نے عذاب نازل کیے، وہ دنیا میں مست ہو گئے، وہ دنیا کی محبت میں ایسے مست ہوئے، ایسے غرق ہوئے کہ انہوں نے اپنے مالک کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب اللہ کو بھلایا تو پھر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو ایسا نہ ہونے پائے ہماری زندگیوں میں کہ ہم دنیا میں ہی مست ہو کر کے رہ جائیں۔ سب سے فرسٹ اور پہلا مقصد یہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی۔ تو لوگوں ہو سکے نا تو سب سے پہلا اپنی زندگی سے کچھ وقت نکالیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ بندہ دنیا میں آتا ہے، تنہا آتا ہے اور تنہا دنیا سے جاتا ہے اور تنہا قبر میں رہتا ہے۔ پھر ذرا کچھ تنہا رہنے کی اس دنیا میں بھی عادت ڈالیں، راتوں میں اٹھ کر کے کچھ وقت اللہ کے لیے بھی ہم خرچ کریں، آدھا گھنٹہ ہی صحیح لیکن اللہ کے لیے نکالیں وہ آدھا گھنٹہ، رو رو کر کے اس وقت میں اللہ کو یاد کریں، اس لیے کہ جب تنہا قبر میں ہوگا نا دنیا کا کوئی کام نہیں آئے گا، وہی مالک قبر میں کام آئے گا۔
وہی مالک اگر راضی ہوا تو پھر معاملہ آسان ہے، اگر وہی ناراض ہو گیا، اسی کو ہم نے ناراض کر دیا نا، تو پھر بڑا مشکل ہے۔ قبر میں کیا ہوگا، اس کے بعد والی منزلوں میں کیا ہوگا۔ اللہ سے ڈرا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ وہ قبر جیسی منزل کو ہمارے اوپر آسان فرمائے، ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں آج بھی آؤ پلٹ کر کے اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ یقین اکمل ہے اگر نہ ہم پچھلی تاریخوں کو، اسلاف کی تاریخوں کو اپنائیں گے تو پھر زندگی میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ زندگی میں کامیاب، پہلا مقصد ہمارا اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اپنے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اگر شکر ادا نہیں کرو گے، مخالفت کرو گے اس کی نعمتوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، چھوڑتا نہیں، میں بار بار کہوں گا وہ چھوڑتا نہیں صاحب۔ جب بدلہ لینے پر آتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن جب وہ قوم نہیں مانی نا حضرت موسیٰ کی، میں صرف اسی پر بول رہا ہوں کہ اللہ قہار بہت بڑا ہے، سنیے گا۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم نہیں مانی تو اس قوم پر اللہ نے 5 طرح کے عذاب نازل کیے۔ پہلا عذاب طوفان کا دیا، بارش کا دیا، اس کے بعد خون کا عذاب دیا، جوں کا عذاب دیا، میڈکوں کا عذاب دیا۔ کس طرح کا عذاب آپ کو معلوم ہے میڈک کا؟ اگر امتی حضرت موسیٰ کا کوئی بھی نہ جب مخالفت کرتا، حضرت موسیٰ سمجھاتے، جب امتی کوئی نہیں مانتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جب خون کا عذاب دیا تو جو ان کا کھانا رہتا تھا وہ بھی سارا ہی خون بن جاتا، خون بن جاتا۔ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتے، پانی پینے کے لیے وہ سارا پانی خون بن جاتا۔ راتوں میں بستروں پر لیٹتے، وہ سارے بستر پر خون ہی خون نظر آتا، ہمیشہ ہر جگہ خون نظر آتا۔ حضرت موسیٰ کے جو وفادار امتی تھے نا، ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کا عذاب نہیں۔ یہ مخالف جاتے نا، ان لوگوں کے پاس جانے کے بعد کہتے ایسا کرو نا، ہم جو بھی کھا رہے ہیں وہ سب کچھ خون بن رہا ہے، آپ اپنے میں سے کچھ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اسے کھائیں نا تو پیٹ ہمارا بھر جائے۔ وہ لوگ اپنا کھانا بھی اٹھا کر کے اگر ان کو دیتے نا، ان کے ہاتھ میں جب تک رہتا تھا، کھانا رہتا، جیسے ان کے ہاتھ میں آتا وہ سارا کچھ خون بن جاتا تھا۔ یہ اس طرح کے عذاب اللہ نے نازل کیے۔ توبہ کی، معافی مانگی، حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا۔ اللہ نے معاف کیا۔ 1 مہینہ تک یہ قوم عبادت میں مصروف رہی، اس کے بعد نہ پھر سے انہوں نے سستی کرنا شروع کی، اللہ کی مخالفت کرنا شروع کی۔ اللہ نے اس پر پھر جوں کا عذاب دیا۔ جوں کا عذاب سمجھ رہے ہیں نا؟ جوں کا عذاب جب نازل کیا نا، کھانوں میں جوں آ گیا، بستروں پر بس وہی نظر آنے لگا، ان کے گلاسوں میں پانی کی جگہ جوں نظر آنے لگا۔ ہمیشہ ہر جگہ جہاں جہاں تک ان کی نظریں جاتی بس جوں نظر آتا تھا۔ یہ قوم بڑا پریشان ہوئی۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اب نے پہلی مرتبہ جو دعا کیا تھا، ہم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے تھے، لیکن آپ کی بارگاہ میں آج معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آج آپ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا، آج کے بعد کبھی بھی گناہوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر سے دعا کیا، اس قوم کو اللہ نے معاف کیا، جوں کے عذاب کو بھی ختم کیا۔ اس کے بعد کچھ مہینوں تک یہ قوم محو عبادت میں رہی، اور جیسے ہی عبادت کرتی رہی اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن ایک وقت وہ آیا نا، اس قوم نے پھر سے اللہ کی مخالفت شروع کی، اللہ نے پھر سے اس قوم پر عذاب نازل کیا، اور معلوم ہے میڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ میڈکوں کا عذاب سننے میں بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے گا، جب وہ لوگ سوتے تھے نا، جب سوتے تھے ان کے نظروں کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب آنکھوں کو کھول کر کے دیکھتے کوئی میڈک ان کے سینے پر آ کر کے بیٹھا ہوتا، کوئی منہ پر آ کر کے بیٹھا ہوتا، کوئی آنکھوں کو بند کیا ہوتا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے سب میں میڈک کی میڈک نظر آتے تھے، پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتے ان سب میں میڈک نظر آتے تھے۔ یہ کس لیے ہوئے؟ انہوں نے اللہ کی مخالفت کی، وقت پر اللہ کی عبادت نہیں کی، وقت پر اپنے مولا کو راضی نہیں کیا۔ اور لوگوں آج میں اسی لیے کہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو ہم اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ جائیں، دنیا میں ہم اتنا مصروف ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ خیر سنیے گا، حضرت موسیٰ کی یہ قوم جب انہوں نے پھر سے مخالفت کی، میڈک کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر آگے جب پریشان ہوئے، 8 دن تک مسلسل ان پر میڈکوں کا عذاب رہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایک مرتبہ معاف کیا تم پھر سے اسی میں ملوث ہو گئے، دوسری مرتبہ معاف کیا پھر تم ملوث ہو گئے، اب تیسری مرتبہ معاف کر دوں گا پھر تم ملوث ہو جاؤ گے۔ قوم کہنے لگی نہیں موسیٰ آج کے بعد کبھی بھی آپ کو یہ شکایت سننے کو نہیں ملے گی۔ حضرت
موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے معاف کیا. اس کے بعد نا یہ قوم 1 یا 2 مہینے تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہی. اب یہ 3 مرتبہ عذاب جس قوم پر آ چکا ہو, اب چوتھی مرتبہ انہوں نے پھر آناکانی شروع کی, انہوں نے پھر اللہ کی مخالفت کرنا شروع کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفان کا ایسا عذاب نازل کیا کہ گھر کے گھر تباہ ہو گئے. بچے کسی کے کہیں ہیں, باپ کسی کا کہیں چلا گیا, ماں کسی کی کہیں چلا گئی. پانی ہی پانی نظر آتا تھا, کسی کا گھر نظر نہیں آتا. سینے سینے تک پانی تھا, کوئی اسی پانی میں گھوٹے مار مار کر کے مر گیا. یہ قوم جب 8 دن تک اس میں ملوث رہی, حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پھر آئے. اب حضرت موسیٰ نے پھر معاف کیا, 4 مرتبہ معاف کیا, لیکن 5ویں مرتبہ اس قوم نے پھر جب ناشکری اللہ کی شروع کی, حضرت موسیٰ نے کہا اب میں دعا نہیں کرنے والا ہوں. بڑے آپ کے پیر پکڑے, ہاتھ پکڑے. حضرت موسیٰ نے 5ویں مرتبہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کی, اس قوم کو معاف کیا. اس قوم نے 5ویں مرتبہ بھی معاف ہونے کے بعد پھر سے اللہ کی مخالفت شروع کی. حضرت موسیٰ نے کہا اب اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے, اب میں تمہیں معاف نہیں کرنے والا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا عذاب نازل کیا کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہ جوانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عمل ایسے تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہم سے ہوتی ہو. آج بھی اگر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ پر دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرے, آپ کو آخرت میں بھی سرفرازی عطا کی جائے, تو محبوب کے در پر آ جاؤ, اس کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو, اپنے مالک کے سامنے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دو, اور کہہ دو ہمیں اور قوموں سے مطلب نہیں ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا تھا ہم صرف وہی کام کرنا چاہتے ہیں. او خدا کی قسم تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا, اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا اور میدان محشر میں بھی عزت عطا فرما دے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کا ذوق و شوق پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں حضور کی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں دوران گفتگو جو بھی اغلاط ہوئے ہوں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. باقی کی گفتگو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی. آج صرف چند اصلاحی باتیں میں نے کرنی تھی, آپ تھوڑا سا وقت سے تشریف لائیں تو انشاءاللہ وقت سے پروگرام بھی ختم ہوگا. اب میں دعا کرتا ہوں سارے لوگ میرے ساتھ مل کر کے ذرا پڑھیے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو بھی دوران گفتگو ہوئے ہوں اغلاط معاف فرمائے.